تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی جوانی کی عمر، اپنی جو سب سے بہترین عمر کا پورشن ہے وہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دو۔ جوانی میں نیکی کی زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، بغاوت کی طاقت نہ رہے، اس وقت بغاوت سے بچنا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب سب کچھ اویلیبل تھا اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے شیطان کی بجائے پیغمبروں کی پیروی اختیار کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قربان نہ کر دو۔ اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے، قیامت چھپی ہوئی ہے اس جملے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آخری درجے کی قربانی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سب سے جو پسندیدہ چیز ہے نا وہ اللہ کو دو۔ اب جو چیزیں پسندیدہ چیز کی کیٹیگری میں فال کریں گی وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ انسان کو سب سے پسندیدہ اپنی جان ہے، وہ اللہ کے لیے دے۔ یہ نہیں کہ جا کے گردن کٹوا دے، یعنی جان، اپنی زندگی، اپنی مصروفیات اپنے رب کے لیے کرے، اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی آپ نے جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کرنی ہے۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین پورشن اس کی جوانی کا پورشن ہے۔ ینگ ایج میں انسان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ کاموں کو وہ پرفارم بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی جوانی کی عمر، اپنی جو سب سے بہترین عمر کا پورشن ہے وہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دو۔ در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبری جسے کہا جاتا ہے، کہ جوانی میں نیکی کی زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، بغاوت کی طاقت نہ رہے، اس وقت بغاوت سے بچنا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب سب کچھ اویلیبل تھا اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے شیطان کی بجائے پیغمبروں کی پیروی اختیار کریں۔ یہ ہے اصل میں چیز۔ باقی یہ آیات ہمارے سامنے سے جب گزرتی ہیں تو ہم تو ان کو لیتے ہیں بڑی نارمل آیات، جبکہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی تھی نا تو وہ پھر ان کی ایگزیکیوشن بھی کرتے تھے۔ آگے پوچھتے تھے کہ جی اب کیا کرنا ہے بتائیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری جو انس بن مالک کے باپ بھی ہیں، کیونکہ انس بن مالک کی جو والدہ تھی ام سلیم، ان کے ساتھ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کو نہ دے دو، قربان کر دو۔ تو میرے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا ایک باغ ہے۔ سر باغ کو آپ آج کل کے باغوں پہ قیاس نہ کیجئے گا کہ کسی نے مکان کے اندر کوئی چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوا ہے۔ وہاں باغ کا مطلب ذریعہ معاش ہوتا تھا، کیونکہ باغ کے اندر کھجوروں کے درخت ہوتے تھے، باقی درخت، جس سے وہ انکم حاصل کرتے تھے۔ آپ سمجھ لیں کسی کی چلتی دکان ہے جس پہ خرچہ تو بہت تھوڑا ہونا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ ہی آؤٹ پٹ ہے۔ تو سب سے مہنگی ترین چیز، سب سے محبوب ترین چیز میرا ایک باغ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے، یا رسول اللہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں۔ تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، جو چچا زاد ہیں، کزنز ہیں، تایا زاد، ان میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اس میں ان کو تقسیم کر دیا۔ سب سے مشکل رشتہ داروں کے اوپر مال لگانا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے لا کے تو مدرسے کے نام لکھ دو یا یہ میرے لیے وقف کر دو۔
آج آپ کسی مولوی مدرسے والے کے پاس چلے جائیں کہ میں نے یہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے، تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جاؤ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان میں بانٹ دو، وہ کہے گا لہٰذا رسید کٹا تیری۔ یہ فرق ہے جناب۔ تو نبی علیہ السلام کو چونکہ دنیاوی کوئی لالچ نہیں تھی، آپ نے اسے مین مال غنیمت کے پول کے اندر نہیں لیا، آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی قرآن پہ عمل کر کے بتایا۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آپ کے مال کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان رٹ لگاتا رہتا ہے پوری زندگی میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، پچھلے تقسیم کریں گے۔ اچھا، جو آپ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں نا اور آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، وہ آپ کا مال ہے، کیونکہ قیامت کے دن کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہو نا تو وہ یہ خواہش کرے گا تیسری بھی میرے پاس آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور مال یہ باہر رہ جاتا ہے اور اس کے اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ اعمال کون سے؟ جو اس نے خود کیے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے ساتھ قبر میں لے بھی جائے مال، جیسے وہ پرانے زمانے میں جو فرعون تھے جن کے بڑے بڑے مقبرے بنے ہوئے ہیں پیرامڈز گیزا کے اندر مصر میں، تو ان کو ان کی پوری دولت میں دفنایا جاتا تھا، تو وہ اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ آخرت کی کرنسی تو میرے بھائی سونا چاندی تو نہیں ہے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا اگر زمین کے برابر بھی سونا ہو اور اللہ تعالیٰ کسی کو آفر کرے کہ یہ سونے کا تو مالک ہے، تو وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے اپنی جان چھڑانے کے لیے، حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ تو آخرت کی کرنسی تو ہے نیک اعمال، یہ تو آخرت میں کام۔ ہاں، یہ کرنسی بھی، یہ دولت بھی آخرت کی کرنسی میں بدل سکتی ہے۔ جیسے آپ باہر کے ملک میں جا کے پیسے دے کے ڈالر لے سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ بیٹھے بیٹھے آخرت کی کرنسی لے سکتے ہیں اگر آپ آخرت کے ڈیوائن بینک میں، اللہ کے بینک میں سے جمع کروا دیں۔ اور اس کا سورس آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار، ان کے بارے میں تو یہاں تک آیا بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک شروع کر دے۔ اس نے سلوک یہ نہیں ہے کہ خالی چلتے پہ دن سلام کرے، مال لاؤ، اس نے سلوک عمر بھی دراز ہوگی اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ تو اس طرف ذرا توجہ دی جائے، ساری کی ساری توجہ۔ وہ مجھے غامدی صاحب والی بات یاد آئی کہ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کا مال ہتھیا لیتے ہیں اور پھر دل میں یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں تہجد میں پہلے 8 پڑھتا تھا اب 2 اور بڑھا لیتا ہوں۔ سر تسی جا کے کعبے بھی وڑ کے تہجد پڑھو، جس نے کسی کا ناحق مال دبایا ہے نا اس کی تو چمڑی اتر جانی ہے۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے 1 بالش زمین بھی کسی کی دبا لی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا۔ 1 بالش 9 انچ 10 انچ، صرف 9 انچ کی بالش ہوتی ہے۔ یہاں پوری جدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، بڑا بھائی مر گیا ہے، چھوٹا بھائی قبضہ کر کے اس کی اولاد کو بھی مرحوم کر دیتا ہے، بہنوں کی جدادیں دبا لیتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ حاجی نمازی مشہور ہیں، اور کرتوت ان کے یہ ہیں۔ قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں نا ناحق، اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ نے نہیں یہ دیکھنا کہ یار اس کی تو داڑھی اتنی لمبی ہے، اس کا تو چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ تو پگڑی پیاری بہت باندھتا ہے تو میں انہوں چھاڑ دے ماں۔ اللہ کا تو کرائٹیریا کچھ اور ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس نے تو یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے، یہ ساری شکلوں سے اور مال سے آپ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے تو دل اور اعمال دیکھنے ہیں کہ کرتوت اس کے کیسے تھے۔ اس لیے یہ آیات جب آتی ہیں نا ان کو سیریس لیا کریں، اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اور اس آئینے میں اپنی بھی شکل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ کے علم میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ تم ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو جسے تم نے دیکھا نہیں ہے۔ عام دیکھے مالک کے لیے خرچ کر رہے ہو تو یہ ٹینشن نہیں لینی
اسے سب پتا ہے جس نے جس نیت سے دیا ہے، انہ علیم بذات الصدور. تو یہ تسلی رکھنی ہے کہ ایک ایک چیز کا وہ بدلہ تمہیں دے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے نا، اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے، اور ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے نا تو وہ بھی تم پالو گے. انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، ایک دنیا میں بھی ایک چیز ہے، یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پتا چلے کہ میں نے اس کے لیے کیا ہے. اس کو تو چھوڑ دے، اللہ کو بھی بتانے کے لیے وہ اسپیکر میں کہتے ہیں میرا نام لو، فلانے نے اینا دیتا ہے. یہ انسان کی خواہش ہے نا. انسان کسی دوست کے لیے قربانی کرتا ہے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرے دوست کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کے لیے یہ تکلیف اٹھائی ہے تو مجھے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے. یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب انسان کو پتا ہونا کہ اس کے لیے کر رہا ہے اور اس کو پتا چل گیا تو پھر انسان کے لیے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارہ جو کچھ تم میرے لیے کر رہے ہو نا تو ٹینشن نہیں لینی، میرے علم میں ہے، میں نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا ہے، سب کچھ برابر کروں گا. اور ایسا کروں گا کہ سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کے آیا نا 10 گنا دوں گا، اور گناہ ایک ہوا تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا. اور سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ پھر 70 سے لے کے 700 گنا تک بھی بڑھا دوں گا. اور پھر فرمایا جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.